ایک بات اور سنیں آپ، جو عام طور سے بچیاں ماں بننے کے بعد عمل نہیں کرتی۔ پرانے زمانے کے اندر جب کسی کے گھر میں بچہ ہوتا تھا تو بوڑھی عورتیں اس کو ہریرا کھلاتی تھیں، اس میں بادام، پستہ، لونگ، دار چینی، الائچی، یہ وہ سب ہوتا تھا، اور 40 دن تک عورت کو وہ سب کھلایا جاتا تھا، اور اس کے کھلانے کی وجہ یہ تھی تاکہ یوٹرس کے اندر موجود ناپاک خون جو ہے اس کا خراج ہو جائے۔ آج کی بچیاں یہ سب کھاتے ہوئے گھبراتی ہیں؟ نہیں کھاتی۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ناپاک خون کے ذرات یوٹرس کی دیواروں سے چپکے رہ جاتے ہیں اور پوری طرح سے وہ خون نہیں نکل پاتا، جس کے سبب یوٹرس کا کینسر ہو جاتا ہے۔ سمجھے نا؟ ڈاکٹر اس سب کو جانتے ہیں مگر بتاتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی دکان ہی اس پر چل رہی ہے۔ ہم پرواہ نہیں کرتے، ہمارا کام ہے تمہیں جھنجھوڑ دینا، تمہیں بتا دینا۔ ہم مجبور ہیں، ہم مجبور ہیں۔ پہلے کے مسجد کے ائمہ جانکار ہوا کرتے تھے، طبیب ہوتے تھے، عالم ہوتے تھے، وہ سماج کو بیدار کرتے رہتے تھے۔ آج سماج خود بھی جاگنا نہیں چاہتا اور ایسوں کے پاس جاتے ہوئے کتراتا ہے جو اس کو صحیح راستہ دکھائیں۔ علماء اور مشائخ کا عالم یہ ہے، خانقاہ والوں کا عالم یہ ہے کہ جو ہے وہ چندے پہ لگا ہوا ہے، جو ہے وہ چندے پہ لگا ہوا ہے۔ ایسے حالات میں کیا ہوگا سماج کا؟ جب سماج کے اندر ایمان کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی، اس کی صحت، اس کی تندرستی، اس کے اخلاق، اس کی محبت کی حفاظت نہیں کی جائے گی تو سماج ہی نہیں رہے گا تو دین کہاں رہے گا؟ دین کی بقا کے لیے سماج کی حفاظت ضروری ہے، زندگی کی حفاظت ضروری ہے، اخلاق کی حفاظت ضروری ہے۔ میرے دوستوں، یہ کچھ باتیں تھیں اور واضح کلام تھا۔ شاید آپ حضرات اپنی ازدواجی زندگی کے اندر ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کے بعد ایک انقلابی حالات محسوس کریں۔ ہر ماں کو یہ چاہیے کہ اپنی بیٹی کو رخصت کرے تو اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت یہ کہہ دے کہ بیٹا، جو تیری قسمت میں تھا وہ تجھے مل گیا۔ اب ہمارے گھر کے دروازے تیرے لیے اس وقت کھلے ہوئے ہیں جب تو خوشی خوشی آئے گی، اور جب تو اپنی سسرال اور اپنے شوہر کی شکایتیں لے کر آئے گی تو ہمارے گھر کے دروازے تیرے لیے بند ہیں۔ جب یہ ذہن دے کر رخصت کیا جائے گا تو سسرال کی سختیوں کو بھی بچی برداشت کرے گی، اور ایک شوہر کو جب اس بات کا احساس ہوگا کہ زندگی کے 7 دن کیا ہوتے ہیں، اور ایک بچی، ایک میری بیوی نے میرے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، تو زندگی کے اندر کبھی خلفشار نہیں ہوگا، اختلاف نہیں ہوگا۔ میرے دوستوں، بس اسی طرح کی زندگی گزارو، اپنی بیوی کے دل کو ہاتھ میں رکھو اور اس کے خوشی اور غم کا خیال رکھو، اور بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی خدمت کرے اور دوستوں کی طرح زندگی گزارو، دوستوں کی طرح زندگی گزارو۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس کے نہ بیوی نہ بچے، وہ طلاق کے مسئلے کے اوپر مسلم سماج کے اوپر اعتراض کرتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات۔ کیوں؟ اس لیے کہ سماج کے اندر برائی پیدا ہوئی ہے، برائیاں پیدا ہوئی ہیں۔ جب تک برائیاں پیدا نہیں ہوتی کسی کو انگلی اٹھانے کی جرت نہیں ہوتی۔